تو آج کا ہمارا ٹاپک امام علی بن الجعد رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے۔ ان کے حوالے سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا، اور شبہ ہو بھی سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک دور ایسا تھا جس میں وہ صحابہ کرام کے دشمن تھے، اور ان کا دوسرا دور وہ تھا جب اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت دے دی اور وہ رحمہ اللہ بن گئے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے ان کے دو دور تھے، اور اسی لیے بعض اہل علم کو بھی یہ غلطی لگی اور انہوں نے انہیں رافضی قرار دے دیا کہ یہ رافضی ہیں، حالانکہ وہ پہلے رافضی تھے، بعد میں الحمدللہ سنی مسلمان تھے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے آج دلائل سے یہ بات ثابت کریں گے۔ اور ان علماء سے یا اہل علم سے ایک بات لے کر بعض لوگوں نے اسے اپنے مذموم پروپیگنڈے کے لیے بھی استعمال کیا، جیسا کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب، انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنقیص کرنے کے لیے اور اس کو جائز قرار دینے کے لیے بطور دلیل پیش کیا کہ دیکھیں جی ائمہ دین کیا کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ان کے دو قول سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے معروف ہیں، ان میں سے ایک ثابت ہے، دوسرا ثابت نہیں ہے۔ ایک قول جو عام طور پر مرزا محمد علی انجینئر صاحب پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر سیدنا معاویہ کو عذاب دے تو مجھے برا نہیں لگے گا۔ تو کہتے ہیں دیکھو جی اس امام علی بن الجار صحیح بخاری کے راوی ہیں اور اتنے بڑے امام ہیں، اور ان کی مسند بھی ہے مسند ابن الجاد کے نام سے، تو اتنے بڑے امام بھی سیدنا معاویہ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، تو آپ انہیں امام سمجھتے ہیں اور ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں اگر ہم ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں تو۔ علی ابن الجعد، اور یہ وہ راوی ہے، شیخ زبیر صاحب لکھتے ہیں ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے کہ جو کہا کرتا تھا کہ اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دینا تو مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے امت کے ساتھ۔ علی ابن الجعد یہ کون ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، ان کا تعارف بھی کراؤں گا تو پیروں سے زمین نکل جائے گی۔ اب آپ نے پوچھا علی ابن الجعد کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، اور ان کی کتاب ہے مسند احمد ہے نا، جس طرح اسی طریقے سے مسند جو ہے علی ابن الجعد بھی موجود ہے۔ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب ہے یہ احمد بن حنبل کے استاد، امام بخاری کے دادا استاد۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے ہیں؟ جی احمد بن حنبل کے استاد ہیں، جس سے مشاہدات صحابہ کے اقوال پیش کر رہے ہیں۔ احمد بن حنبل کے استاد ہیں علی ابن الجعد۔ امام احمد بن حنبل کا استاد اگر یہ بات کر کے سنی ہے، آپ اس کی روایتوں پہ جرا کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، تو ابن حجر پہ بھی فتویٰ لگائیں اور شیخ زبیر صاحب کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں۔ اگر ضعیف، تو اتنے بے ایمان نا، ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس کا تو حل کوئی نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ لکھتے رہے ہیں، یہ تو میں آپ کو ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے ہم یہاں یہ بات وضاحت کے ساتھ آج آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں کہ امام علی بن الجعد رحمہ اللہ تعالی ان کے زندگی کے دو دور ہیں، پہلا رفض والا دور، صحابہ کرام سے دشمنی والا دور، اور بعد والا سنیت والا دور اور اہل سنت کے عقیدے پہ ثابت ہونے والا دور۔ ہم انشاءاللہ دلائل کے ساتھ ان دونوں دوروں کو ثابت کریں گے۔ پہلی بات وہ جو قول ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ عذاب دے تو ما اکرہ ان یعذبہ اللہ، مجھے یہ بات کوئی ناپسندیدہ نہیں لگتی کہ اللہ انہیں عذاب دے، یعنی اللہ انہیں عذاب دے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے عمل ایسے تھے کہ انہیں عذاب دیا جانا چاہیے تھا، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا قول الضعفاء الکبیر امام عقیلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے، جلد 3 صفحہ 225، لیکن یہ قول ثابت نہیں ہے۔ احمد بن الحسن یا بعض نسخوں کے مطابق احمد بن الحسین، یہ راوی اس کا تعین ہی نہیں ہو سکا، کون ہے، ثقہ ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، اس کا تعین ہی نہیں ہو سکا، لہٰذا یہ راوی مجہول ہونے کی وجہ سے یہ سند ضعیف ہے۔ امام علی بن الجعد رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ قول ثابت نہیں ہے۔ اب رہ گئی بات کہ ان سے ایک اور قول ثابت ہے، اور صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ یہ باتیں نہیں کرتے تھے بلکہ دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بھی کرتے تھے، اور آپ کو مرزا صاحب پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں بھی آپ یہ لاف زنی کر سکتے ہیں یا یہ انتہائی توہین پر مبنی گفتگو کر سکتے ہیں، جیسا کہ تاریخ بغداد میں جلد 13 صفحہ 281 پہ حسن سند کے ساتھ
ایک روایت امام علی بن الجاد سے مروی ہے ان کے دور رفض کی، جب وہ صحابہ کے دشمن تھے۔ ہارون بن سفیان المستملی کہتے ہیں کنت عند علی بن الجاد، میں امام علی بن الجاد کے پاس تھا، فذکر عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا ان کی مجلس میں، فقالا، تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ اخذ من بیت المال 100,000 درہم بغیر حق، عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر 1,00,000 درہم بیت المال سے ناحق طریقے سے کرپشن کر کے لے لیا تھا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ مرزا صاحب آپ خدا کے لیے آپ اللہ سے ڈر جائیں، آپ کچھ غور و فکر کر لیا کریں بات کرنے سے پہلے۔ اگر امام علی بن الجاد کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف قول کو دلیل بنا لیا جائے اور دلیل بنا کر یہ کہا جائے کہ سیدنا معاویہ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، یا کہنے والے کو آپ برا بھلا نہیں کہہ سکتے، تو پھر مرزا صاحب انہوں نے امام علی بن الجاد نے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے 1,00,000 درہم بیت المال سے کرپشن کر کے لے لیا تھا۔ ان کے شاگرد جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ہارون بن سفیان المستملی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے ایسا نہیں کیا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ایسا قطعاً نہیں کر سکتے، انہوں نے قطعاً وہ 1,00,000 درہم لیا ہی نہیں بیت المال سے۔ اگر بالفرض یہ مان لیں کہ انہوں نے لیا ہے تو انہوں نے ناحق نہیں لیا بلکہ حق کے ساتھ لیا ہے، یعنی اس کو کسی جائز مصرف میں استعمال کیا ہے، نہ کہ اپنی ذاتی کرپشن میں، نعوذ باللہ۔ لیکن پھر بھی انہوں نے قسم اٹھا کر کہا علی بن الجاد نے کہ نہیں، اللہ کی قسم عثمان رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 درہم بیت المال سے ناحق کرپشن کر کے لیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو مرزا صاحب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا یہ جو قول ہے اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے، کیا کہیں گے آپ؟ اور کیا اس کو بھی ٹھنڈے پیٹوں ہضم کر لیں گے اور لوگوں کو یہی تعلیم دیں گے کہ خیر ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر کرپشن کا کوئی الزام بھی لگائے تو کوئی حرج نہیں ہے؟ تو مرزا صاحب یہ حسن سند کے ساتھ جو قول مروی ہے یہ آپ کے سامنے ہم نے ذکر کر دیا ہے، سکرین پر آپ نے دیکھ بھی لیا ہے۔ یہ ان کے دور رفض کا یعنی صحابہ کی دشمنی کے دور کا قول ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت دی اور اس سے انہوں نے توبہ کر لی صحابہ کرام کی دشمنی سے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا جو قول ثابت ہے وہ قول امام ابن ہانی رحمہ اللہ تعالی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے۔ یہ سوالات ابن ہانی، یہ امام ابن ہانی کی کتاب ہے جو انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوالات کیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سنا، ان سے کسی نے کہا کہ علی بن الجاد کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مات واللہ معاویۃ علی غیر الاسلام، کہ اللہ کی قسم معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں فوت ہوئے، یعنی اسلام پر ان کی موت ہوئی نہیں ہے، یعنی وہ کفر پر مرے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ قول ثابت ہے امام علی بن الجاد سے، یہ قول ثابت ہے ان کے دور رفض کا کہ انہوں نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، ہم ان کے دفاع پر، ان کی شان، ان کے فضائل پر بہت زیادہ لیکچرز ریکارڈ کروا چکے ہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر وہ سارے بیانات دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو علی بن الجاد نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کی قسم معاویہ رضی اللہ عنہ کفر پر فوت ہوئے ہیں، اسلام پر فوت نہیں ہوئے، یعنی انہوں نے تو سرے سے مسلمان ہی نہیں مانا انہیں اس دور میں۔ تو پھر آپ بھی نعوذ باللہ یہ کہیں گے، اور ایسا کہنے والے کو آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے، وہ برا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہنے کو جائز نہیں کہتے، تو اس کا مطلب ہے یہ تو پھر ناجائز قول ہوا نا، آپ بھی اس کے حامی نہیں ہیں فی الحال، تو ابھی تک تو آپ یہی کہہ رہے ہیں، اب اللہ بہتر جانتا ہے آگے آپ کیا کرنے والے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ علی بن الجاد کا دور رفض اور تھا اور ان کا سنیت کا دور اور تھا، اور اس کی دلیل کیا ہے وہ ہم دیتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اس قول کے مطابق سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کفر پر فوت ہوئے، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک وہ مسلمان نہیں تھے، جب مسلمان نہیں تھے تو پھر صحابی کیسے ہوئے؟ جب مسلمان بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، تو ان کی احادیث
جو انہوں نے ذکر کی ہیں اپنی مسند علی بن الجاد میں، تو وہ کیوں ذکر کی ہیں؟ مسند علی بن الجاد میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث انہوں نے نقل کی ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دور رفض میں وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ کافر سمجھتے تھے، مرتد سمجھتے تھے، دین سے خارج سمجھتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جب انہیں توبہ کی توفیق دی تو انہوں نے توبہ کر کے اپنا موقف بالکل بدل لیا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو احترام کے ساتھ صحابی مانا، مسلمان ہی نہیں بلکہ صحابی رسول مانا، اور ان سے بطور صحابی 3 احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اس کتاب مسند علی بن الجاد میں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ آپ اپنی سکرین پر وہ احادیث دیکھ سکتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہیں، امام ابن جعد رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ابن معین رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے جلیل القدر امام ہیں، ان کے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ امام ابن معین رحمہ اللہ، یحییٰ بن معین، ان کا ایک قول بڑا مشہور ہے، بڑا معروف قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، یا سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی ایسی نازیبہ بات کرتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں کوئی نازیبہ بات زبان سے نکالتا ہے تو دجال، وہ دجال ہے، لا یکتب عنہ، اس سے کوئی حدیث نہیں لکھی جائے گی، اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ ہم کہتے ہیں امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف بالکل برحق ہے، لیکن اس کو یہ امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد دوری نے نقل کیا ہے، تو تاریخ ابن معین بروایت دوری میں یہ 2670 نمبر پہ یہ قول آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ قول جب ثابت ہے ان سے، تو اس قول کے باوجود اگر امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ امام علی بن الجاد کو ثقہ کہہ رہے ہیں، اور یہ ثقہ انہوں نے کہا ہے تاریخ بغداد میں جلد 13 صفحہ 281 پہ، یعنی ایک طرف وہ کہتے ہیں جو سیدنا عثمان، سیدنا طلحہ یا کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کرتا ہے وہ دجال ہے، اس سے حدیث لکھی ہی نہیں جائے گی، اس پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی، اور دوسری طرف امام علی بن الجاد کو وہ ثقہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علی بن الجاد رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا تھا، انہوں نے رفض چھوڑ کر سنیت کی راہ اپنا لی تھی الحمدللہ، اور اسی وجہ سے امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ انہیں ثقہ کہہ رہے ہیں۔ ورنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر جو کرپشن کا الزام لگاتا ہے ایسا شخص، اس کو امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ ثقہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ادھر تو فرما رہے ہیں کہ وہ دجال ہے، اس سے کوئی حدیث لکھی نہیں جائے گی، اس پر لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی، اور ادھر اسے ثقہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ امام علی بن الجاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے 2 دور ہیں، ایک دور میں وہ رافضی تھے، صحابہ کے دشمن تھے، اور دوسرے دور میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ سنی ہو گئے اور عقائد اہل سنت پر ان کی وفات ہوئی۔ دوسری بات اس حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا طرز عمل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی 2 روایات ہیں ان کے بارے میں، ان کی زندگی میں، چونکہ ان کے سامنے 2 طرح کے ان کے رویے سامنے آئے امام علی بن الجاد کے، تو ایک موقع پر انہوں نے منع کیا ہے الضعفاء الکبیر عقیلی میں، انہوں نے منع کیا کہ اس سے قطعاً خبردار اس سے کوئی روایت نہ لو، صحابہ کے دشمن سے کوئی روایت نہ لو، خبردار اس سے کوئی روایت نہیں لینی امام علی بن الجاد سے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں خبردار اس سے کوئی روایت نہ لو، الضعفاء الکبیر عقیلی میں یہ روایت۔ جبکہ الجرح والتعدیل میں دوسری روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کتبت عنہ، امام بن حنبل خود فرما رہے ہیں میں نے اس سے حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک طرف فرما رہے ہیں اس سے حدیث نہ لکھو، دوسری طرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے علی بن الجاد سے خود حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دور وہ تھا جب وہ صحابہ کے دشمن تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان سے روایت
نہ خود لیتے تھے نہ کسی کو لینے دیتے تھے، منع فرماتے تھے ایسے شخص سے خبردار روایت نہ لو۔ لیکن جب وہ سنی ہو گئے، اپنے رافضیت والے عقائد کو چھوڑ دیا الحمدللہ، تو پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے روایات لکھی بھی، بلکہ ان کی ایک بڑی مشہور و معروف کتاب ہے فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بھی انہوں نے امام علی بن الجعد سے صحابہ کی فضیلت پہ روایتیں لی ہیں۔ دیکھیں وہ کیسا رافضی ہے جو صحابہ کے فضائل بیان کر رہا ہے، صحابہ کرام کے فضائل پہ روایات انہوں نے لکھی ہیں، اور صرف ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے فضائل پہ نہیں، دیگر صحابہ کرام کے فضائل پہ بھی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل پہ بھی۔ تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فضائل الصحابہ نامی کتاب میں بھی صحابہ کرام کے فضائل میں امام علی بن الجعد سے روایتیں لے رہے ہیں۔ تو یہ کیسا رافضی ہے جس سے صحابہ کے فضائل پہ امام احمد بن حنبل بھی روایتیں لیتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رافضیت قطعاً چھوڑ دی تھی۔ اور ان کی اگر آپ کتاب دیکھیں تو اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی مل جائے گا جو معنن صحیح بخاری میں بھی موجود ہے 3671 نمبر پہ، کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابوبکر، پھر عمر یہ افضل ہیں، پھر عثمان رضی اللہ عنہ یہ افضل ہیں۔ تو اسی طرح کا قول ان سے امام علی بن الجعد رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے 1702 نمبر پہ، کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خیر حاضی الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر، کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین ابو بکر و عمر ہیں۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کا فرمان امام علی بن الجعد نے نقل کیا ہے۔ وَلَوْ شِئْتُ أُخْبِرُكُمْ بِالثَّالِثِ لَفَعَلْتُ، اگر میں چاہوں تو تیسرے کے بارے میں بھی تمہیں بتا دوں کہ تیسرا بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان دو کے بعد افضل ہے، تو میں چاہوں تو وہ بھی بتا دوں، یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو یہ کیسے رافضی ہیں جو ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ ان تینوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل قرار دے رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے نقل کر کے؟ تو گویا علی رضی اللہ عنہ کا چوتھا نمبر جو خود بتا رہا ہے اور علی رضی اللہ عنہ سے نقل کر رہا ہے، وہ رافضی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو شیعہ بھی نہیں ہے۔ شیعہ بھی متقدمین میں جس کو شیعہ کہا جاتا تھا وہ تھا جو چلو ادب و احترام تو سب کا کرتا ہے، لیکن نمبر جو ہے چوتھے کی بجائے تیسرا رکھتا ہے فضیلت میں، کہ فضیلت میں علی رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان سے افضل ہیں۔ یہ بات شیعہ کا موقف تھا، تو یہ تو شیعہ بھی نہیں ہے، رافضی کہاں ہونا ہے انہوں نے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے صرف روایات ہی نہیں نقل کی، بلکہ زبان سے بول کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی قرار دیا، شرف صحابیت سے انہیں مشرف قرار دیا ہے، لکھا ہے واضح طور پر۔ وہ لکھتے ہیں کہ تسمیت من لقی ابو اسحاق من الصحابہ تھی، کہتے ہیں کہ ان صحابہ کے نام میں ذکر کرنے لگا ہوں جن سے ابو اسحاق السبیعی رحمہ اللہ نے ملاقات کی ہے، جن سے ملاقات ابو اسحاق السبیعی کی ہے نا، جن صحابہ کرام سے، ان کے نام لکھنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں علی بن ابی طالب، پہلے علی بن ابی طالب، وابن عباس عبداللہ بن عباس، وابن عمر عبداللہ بن عمر، وابن الزبیر سیدنا عبداللہ بن زبیر، ومعاویہ بن ابی سفیان اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان، والمغیرہ بن شعبہ تھا اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو شمار کیا اور نام لے کر انہیں صحابی قرار دیا امام علی بن الجعد رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ صفحہ نمبر 76 ہے ہمارے پاس جو نسخہ ہے مسند ابن الجعد کا، تو صفحہ نمبر 76 پر انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو مرزا صاحب جو بندہ یہ بات لکھ رہا ہے وہ رافضی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر صاف معلوم ہو گیا نا کہ ایک وقت تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم سیدنا معاویہ اسلام پر فوت نہیں ہوئے، یعنی وہ کافر ہو کر مرے ہیں نعوذ باللہ۔ اور ایک دور یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ہیں۔ تو کیا صحابی ایسا ہوتا ہے جو کفر پر نعوذ باللہ مر جائے وہ صحابی ہو سکتا ہے؟